السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آیا کہ مشورہ سنت ہے۔ یہاں سے وہاں تک آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ الگ الگ سنی مسلمانوں کے طریقے ہیں۔ پہلے مولود ہوتی تھی، مولود کی محفل میں میلاد شریف لوگ مل کے بھی پڑھتے تھے، اور سما کا بھی وہی انداز ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، تو اتنے فتنے ہیں اور اتنے فرقے ہیں کہ کرم بچائے گا تو بچیں گے، اور کرم بچائے ہے تو بچے ہیں۔ میرے دل میں یہ آیا، آپ لوگوں سے بھی مشورہ کر رہا ہوں کہ سب لوگ رضا کی اور پیا کی مل کے ہی بات کر لیں، ہے نا۔ آغاز ہو گیا، ہمارے مجیب بھائی ماشاءاللہ، حفیظ بھائی، معراج بھائی، فہد بھائی، بمبئی والے، تمام جو بھی حضرات ہیں سبھی پڑھتے ہیں۔ اور میں اس نیت سے آیا بھی نہیں، رات فاتحہ کی برکت، اہل بیت کی نیاز۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضور مخدومہ معظمہ باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور کسی کے پاس استاد زمن کی ذوق نعت ہو موبائل میں، جب تک میں پڑھتا رہوں وہ اس میں ڈھونڈے۔ ایک کلام ہے اس کا مصرع و شروعات کیا ہے کہ سید کو عشق کیا مقتل میں لے چلا، یا مقتل کی جانب لے چلا۔ جس کے موبائل میں بھی ذوق نعت ہو ذرا اس کو تلاش کرے۔ اور جب تک ہم لوگ ذکر میں ہیں، ایک بات یہ بتا دیں، امام عالی مقام، اور انشاءاللہ جو بتائیں اس کو یاد کرو، سنتے رہو، مظہر محمد رسول اللہ۔ سب کا مظہر سب بتاتے ہیں، لیکن مظہر محمد رسول اللہ، ہم شکل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ جانتا، اس کا حبیب جانتا ہے، کوئی دل نہیں نکال سکتا۔ برابر جاگنا آپ لوگ بھی، ہم بھی، کیونکہ آج میں جزئی طور پہ کہہ رہا ہوں، کلی طور پہ تو ہمارا اور ایمان والوں کا اس پہ قیاس نہیں ہوگا، لیکن بہت سی محفلیں ڈی آئی والے بھی کر رہے ہیں، ایس ڈی آئی والے بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکھو، اور ایک آدمی جو پیچھے ہو جا سکتا ہے، وہ جہاں پہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، اوپر والے کمرے میں اعلیٰ سرکار کی وصایا شریف رکھی ہے، وصیت مبارکہ، اس میں سے ایک لے کر آ جائے جو پیچھے ہو۔ سامنے والے گھر میں قادری مندر میں اوپر والے کمرے میں وصایا شریف رکھی ہے۔ عرس یہی ہے کہ ایمان بچ جائے، عرس یہی ہے۔ حالانکہ میرا بھی دل کر رہا تھا کئی لوگوں کو پڑھوانے کا، لیکن گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر، جانتے ہو ڈاکٹر راتوں میں 2 بجے بھی اٹھتا ہے، 3 بجے بھی اٹھتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ صحیح سے سو بھی نہیں پاتے ہیں، اس کو اپنی مریضوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ فلاں کو گلوکوز دینا ہے، فلاں کو ڈرپ دینا ہے، فلاں سیریس ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے تو کئی بار کہا کہ وہ فون آیا، ارے بھائی مجیب بھائی فلاں آدمی سیریس ہے۔ میں نے کہا سیریس تم نے انگلش سیکھی ہے، وہ بھی آدھی ادھوری۔ ارے سیریس پہلے ہو جاؤ تو کوئی سیریس نہیں ہے۔ ہاں سیریس کیا، وہ تو منزل ایسی ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو مشورہ ہم نے کہا سنت ہے، حفیظ بھائی بھی ہیں، مجیب بھائی بھی ہیں، چاہے وہ نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، چاہے اشعار میں ہو چاہے تحریرات ہو، سب مل کے اپنے پیا کی بات کر لیں۔ آپ سب راضی ہیں نا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ
الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ سبحان اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی۔ اور یہاں بھی دکھائی جا رہی ہیں شکلیں، وہاں تو دکھائی جائے گی، ہاں یہاں پر بھی دکھائی جا رہی ہیں شکلیں۔ بس یہ ہے کہ یہ منزل امتحان ہے، پہچان لو اس کے کرم سے، تو جب یہاں پہچان لو گے تو وہاں بھی پہچان لو گے۔ ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، حسین شہید کربلا کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی۔ اور جب کہہ دو گے سبحان اللہ، کیا کہو گے؟ جس پیا کا جس رضا کا عرس ہے، ہم اٹو پھٹو دلے اللہ کو بلوں کو کیا جانے، رضا والو رضائے مصطفیٰ کا نام جنت ہے۔ جب شکل دیکھو گے تو کیا یاد آئے گا؟ پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کس کا دل بے قرار ہے؟ ان نام نہاد بریلویوں کا؟ اس کا دل بے قرار ہے جس کے والد ماجد علامہ نقی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سیدی احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب الہی کی حاضری ہاتھ پکڑ کے کرائی۔ آگے سمجھ گئے ہوگے؟ ہاں، سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، یہ نہیں کہا روکیے دل کو روکیے۔ بیٹا فتاوی رضویہ بھی اچھے حضرت کے غلاموں کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، تلوار چھکے پہ زیب نہیں دیتی ہے۔ روکیے سر کو روکیے، اعلیٰ حضرت بے قرار دل ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں روکیے سر کو روکیے، ہاں روکیے سر کو روکیے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ کیا کوئی سمجھے؟ اگر علم ظاہر کی بات ہے تو وہ تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اور علم ظاہر کی بات ہے تو اسماعیل دہلوی کے پاس بھی تھا، رشید احمد گنگوہی کے پاس بھی تھا، لیکن میاں ولی کو علی کا علم ملتا ہے، علی کے علم کا حصہ ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، ولی بھی ہیں اور نائب علی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ ذرا سی بات میں
سجدے کی بات کرنے والوں، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. ہاں، یہ ان کے والد ماجد، یہ تو سرکار حضور مفتی اعظمین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد نے فرمایا کہ سجدے کو دل ہے بے قرار. تو بولے آگے کہہ تو رہے ہیں کہ روکیے، تو میں نے کہا بے قرار تو ہوا، بے قرار تو ہوا. بتا دیا اعلیٰ حضرت نے، دل دے دو، اور جب دے دو گے سچے رضوی حشمتی بریلوی ہو تو بے قرار ہوگا. تو انشاءاللہ جب وہ چہرہ سامنے آئے گا تو ہم لوگ یہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، لیکن کس کو دکھائی جائے گی؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. سبحان اللہ. جس نے علی کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. سبحان اللہ. ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی. ابھی وہی منائل بھیا کہہ رہے تھے، شمائل بھیا بیٹھے تھے، ہم لوگ، مفتی شمائل صاحب، مفتی منائل صاحب بولے بھائی عجیب معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے ایک، سبحان اللہ، جھلک، ایک قطرہ تیرا، قطرہ تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث. ایک غلام اور ان کے اتنے نام لیوا اچھے حضرت کے، سبحان اللہ، چاہنے والے. ہر مقرر اپنا موضوع بھول چکا ہے، ہر مدرس اپنا درس بھول چکا ہے، ہر مفکر اپنی فکر بھول چکا ہے. کیوں یہ بے چینی کیوں ہے؟ میں نے اس دن کہا تھا نا، بہت تم نے ڈھول سنے، اتنی آواز، اتنی چیخیں نہیں سنی ہوں گی. ہاں، معلوم کیا ہوا؟ کیونکہ سلے کلی، ان نازمی رابضی خارجی، ان بدعقیدہ اور بد مذہبوں کا ڈھول ایک حسینی نے بجایا، اور انشاءاللہ ان خبیثوں کا ڈھول بجاتے رہیں گے. تو میں سوچ رہا تھا، وہی منائل بھیا بولے ایک بات سنیے آپ، بلا تشبیہ، ایک آئی ایس ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک کمشنر ہے. تو آپ سب جانتے ہیں پاسپورٹ کی بھی کیٹاگریز ہوتی ہیں، ایک نارمل آدمی کا، ایک وی آئی پی پرسن کا، ایک وی وی آئی پی. ارے بھائی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہے یہ انڈین ہے، انڈین ہے، ہندوستانی ہندوستانی ہندوستانی، یہ ہندوستانی ہندوستانی ہندوستانی، یہ ہندوستانی ہندوستانی. سمجھ میں آتا ہے عام ناگرک کے لیے، عام. تم ایک طرف منسٹر بھی مان رہے ہو، ایک طرف کیبنٹ بھی مان رہے ہو، ایک طرف منتری بھی مان رہے ہو. تو یہ مجبوری کیا ہے کہ گورنمنٹ کا آدمی ہے، وی وی آئی پی پاسپورٹ ہوتا ہے، پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے انڈین ہے، انڈین ہے، ہندوستانی ہندوستانی. ارے ہر خاص کے تحت عام، اور عام کے تحت کیا ہے خاص، اور کہاں عام کے تحت خاص، کہاں خاص کے تحت عام. وہ تو ہم خاص کو بتا چکے اور خاص کو بتائیں گے، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل، لا یقاس علیہ، بلا تشبیہ سمجھانے کے تقریب فہم کے لیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ سنو میری بات، جس کا عرس ہے اس رضا کی زبان میں سنو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے جس قوم کا پیشوا اور لیڈر کوا ہو، کوا، اذا کان الغراب، کوا ہو تو وہ کہاں تک لے جائے گا تم سمجھ سکتے ہو؟ کوا کہاں تک جاتا ہے سمجھ سکتے ہو؟ یہ جتنی کائیں کائیں کر رہے ہیں تو نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان.
ارے میاں وہ جو پادری ان کا بیٹھا ہے نا، تو اس نے یہ ریل شروع کری، تو یہ ہوتا ہے جاہل اور جہل مرکب کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو امیر بنانے کا نتیجہ کہ اپنی کہی اور اپنے کہنے کا مطلب خود نہ سمجھے۔ ارے بھائی ایک طرف کہہ رہے ہو صحابی، بات ذہن میں آئی؟ پھر تمہیں یہ کون سے ڈنڈے کی مار ہے، یہ کون سی ہیبت ہے، یہ کون سی گھبراہٹیں ہیں، یہ کون سی بے چینیاں ہیں کہ آگے لگانے پڑ رہا ہے جنتی جنتی۔ لیکن بتا دوں نائب علی کسے کہتے ہیں؟ نائب علی دیکھنا ہے تو اردو شرح ہندوستان کو دیکھو۔ اللہ ایسا قائد سلامت رکھے، ایسا امیر سلامت رکھے جو امیر المسلمین، امیر المومنین اور مولا المسلمین کا سچا نائب ہے۔ تو آپ نے غور کیا، آپ نے غور کیا، علی تو علی، علی تو علی والے سے الجھنے کی یہ مار ہوتی ہے کہ سلب کلی ہو جاتا ہے۔ علم کلام و عقائد سے ناشنا جاہلوں ایک طرف کہہ رہے ہو صحابی، پھر یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے جنتی جنتی؟ ایک طرف کہہ رہے ہو فلاں پھر جنتی، فلاں پھر جنتی، فلاں پھر جنتی۔ معلوم کیا ہوا؟ جیسا جاہل امیر ویسے دلے، جیسا نیتا ویسے اندھ بھکت، لیکن پیر ہو تو ہمارے پیر جیسا، امیر ہو شیر ہندوستان جیسا۔ حضرت نے نہیں کہا بلکہ حضرت نے کہا باب الرضا کھڑے ہو جاؤ۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے۔ ہمارے امیر نے نہیں کہا کہ علی بھی کہے اور پھر جنتی بھی کہے۔ ارے علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، تم کیا سمجھو جاہلو؟ علی کا بیٹا بہرائچ شریف آیا تو جنت بانٹتا آیا۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے جتنا ہو سکے، اپنے بھائی ہیں جتنا ہو سکے آ جاؤ، تھوڑا سا جگہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، تھوڑا سا آ جاؤ۔ ہم تو انتظار میں تھے کہ علم مل کے اڈے گڈے پہلے کھیل لیں یہ لوگ، علم مل کے اڈے گڈے۔ اچھا ایسے اندھ بھکت، ایک بولا تو دوسرا بولا، دوسرا بولا تیسرا بولا، تیسرا بولا چوتھا بولا۔ ارے میاں علی والے نے نہیں کہا کہ علی اور پھر جنتی، کیوں کہے؟ اسے پتا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ میرے آقا، آقائے نعمت، دریائے رحمت، سبحان اللہ، امام عشق و محبت، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ،
حامی سنت اعلی. ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، علی تو علی ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ. حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے یہ دو شہزادے، یہ تو میرے دنیا میں پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، علی تو علی ہے، علی کے بیٹوں کی عظمت دماغ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن سے جنت نے سنا، جس دن سے جنت نے سنا کہ یہ شہزادے تشریف لائیں گے، جنت مثل دلہن کے جھوم اٹھی. تو بہت میں نے کہا یہ ہوتا فیضان، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان اہل بیت، فیضان شیر ہندوستان. تو کل ہی پرسوں کی بات ہے، منائل بھیا بولے بھائی عجیب بات ہے، ہر صحابی کا نام بھی لے رہے ہیں پھر جنتی لگانا پڑ رہا ہے. ارے خواجہ والا عطائے خواجہ آج نگاہ ڈال دے باذن اللہ جنتی بنا دے. معلوم کیا ہوا؟ اور ڈیپ میں جاؤ، اور ڈیپ میں جاؤ، اور گہرے میں جاؤ تو پتہ کیا ہوا. بے شک ہمارے آقا کہ اصحابی کا نجوم ہم نے مان لیا، کہہ دیا، لیکن میں کہتا ہوں نا ابو بکر افضل البشر، اور ابھی تو میں نے کھولا نہیں ہے، کھولی نہیں ہے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں جن کا پیشوا کوا ہو کہاں تک جاتے ہیں، لیکن بغیر حوالے کے جب کھولوں اور کھولی جائے گی تو بتاؤں گا کہاں کہاں لکھا ہے. ابو بکر افضل البشر، مولا علی جانے بشر. مشکل کا مولا مرشد نے سکھایا، مرشد نے سکھایا، ہم سب نے بولا. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ تو میں کہتا ہوں نا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مبارک محفل اور ان کا نام لوں یا پارٹیوں کا نام لوں، لیکن تم سب اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہو. تو ایک نیتا نے کہا ایک کمیونٹی کے لیے، ایک خاص کمیونٹی کے لیے کہ وہ ایسی ہے، تو دوسرے نیتا جی بولے، سن لینا میری بات کو، دیکھو پہلے حاضر کر لو ذہن کو تب میں بات کہوں، اپنی آگے پیچھے کرنا کر لو. تو ایک نیتا نے ایک خاص کمیونٹی کو کہا ٹارگٹ کر کے کہ وہ ایسی. تو ایک نیتا بولے یعنی اس نیتا نے پرٹیکولر ایک پارٹی کو کہا، انڈیویجل ایک پارٹی کو کہا، اور وہ دوسرا نیتا بولا ہماری قوم ایسی نہیں. تو پہلا نیتا پھر بولا تمہاری بات کر رہا ہوں، تم قوم نہیں ہو، تم قوم نہیں ہو، تم کمیونٹی نہیں ہو، تم ملت نہیں ہو. سنو، مسلک رضا یا مسلک شیر رضا، مسلک غریب نواز کسی کی بپوتی نہیں ہے، مسلک رضا یہ ہے. تو سنو، یہ پیر ملا پاجی یا پیروں کے بیٹے، تم مسلک رضا نہیں ہو. میں ڈائیورژن کو کلیئر کر رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کانپور میں یہ چور پکڑا گیا، سمجھو. تو صاحب معراج بھائی بات بھائی بولے کانپور کو مت کہیے. ہم نے کہا تم کانپور نہیں ہو. یہ چور ہے اور کانپور ضلع میں مدار صاحب جلوہ گر ہے.
ہے علی کا. ابے وہ اور ہیں یہاں نیت لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور والدہ ماجدہ داما ذلو علینا بالعافیہ والخیرہ قرآن شریف سے نکال کے اس کی رحمتوں کے اللہ رسول کی رحمت کے سائے میں, اور یہی سوچتے ہیں حضور یہ جان کیا ہے. جانا تو ویسے بھی ہے. میں آج بتا دوں, بات آ گئی تو سن لو. مجھے جن جن چیزوں سے انرجی اور پاور ملتی تھی, مل رہی ہے, ملی ہے, اسی میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ بتا دوں, مفہوم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ رسول کے راستے میں نکلنے سے, لڑنے سے ڈرتے ہو. مفہوم آیت کریمہ. تمہاری موت تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. بے شک ہم نہیں کہتے اللہ قدر قدرت, ہمارے حضرت اس میں کے پیر نہیں ہیں کہ خود رہو بنگلوں میں اور دوسروں کا مکان گروا دو, نیتا گیری کرو کمروں میں اور قوم کو مروا دو. اللہ قدر قدرت, اللہ قدر قدرت, شریعت کے مطابق ہم جو کر رہے ہیں اللہ رسول کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں حق بیان کرتے رہیں گے. لیکن جب سے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ایمان تازہ ہو گیا کہ موت آنا ہے تو گھر بیٹھے آتی ہے, آ جاتی ہے. ارے میاں مزہ تو جب ہے کہ جس کا عرس ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ جان دے دو وعدے دیدار پر, جان دے دو, جان دے دو, ہاں جان دے دو. تمہاری مال دینے پہ, تمہاری مال دینے پہ ایسی ویسی ہو رہی ہے. رضا والے ہیں, رضا والے. جان دے دو وعدے دیدار پر, جان دے دو وعدے دیدار پر. ارے نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور مر کے گر یوں ہی رہا کر زے حیات, مر کے گر یوں ہی رہا کر زے حیات. جان کا نیلام ہو ہی جائے گا, جان کا نیلام ہو ہی جائے. ان سرکاروں کے صدقے انشاءاللہ کہو, ہم سب پہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. کو انشاءاللہ شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, انشاءاللہ شاد ہر ناکام ہو ہی جائے. جن چیزوں سے مجھے طاقت ملتی ہے وہ شعر بھی سن لو. پڑھائی کے زمانے میں پڑھا تھا, جب سے دل دماغ میں ہے, اور انشاءاللہ رہے اسی کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. مجھے جس چیز سے طاقت ملتی ہے کہ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں, یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں. ارے نفس تو رام ہو ہی جائے گا, نفس تو رام ہو ہی جائے گا. تو عرض کیا کر رہا تھا, پھر سن لو. تقریریں سن چکے, سب بیان کر دیا گیا. ایمان بچانا ہے تو یہ وظیفہ یاد کر لو, جس کا عرس ہے وہ خود علم کا دریا ہے, علم کا پہاڑ ہے. عمل یہ ہے کہ جلوہ باعث بستامی کی نیابت کا ہے, لیکن علم و عمل کے بعد بھی کیا فرماتے ہیں, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا, ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا. غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث, تیری رحمت اگر شامل ہے. تو میں
چلتے چلتے آپ مہمانوں کی رخصتی اللہ خیر سے پہنچائے اور خیر سے رکھے، اور خیر کا معاملہ دونوں جہان میں مولا ان پیاروں کے صدقے ہم سب کے اہل و عیال کے ساتھ فرمائے اپنی رحمت سے۔ میں یہ کرم ہے علی کا، اور کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہم نے کہا بھائی شبروز بھائی یہ آدمی چور ہے۔ بولے کہاں کا بھیا؟ ہم نے کہا یہ بمبئی کا ہے۔ ارے بولے بمبئی کو مت کہیے۔ ہم نے کہا یہ بمبئی نہیں ہے، بمبئی میں میرے مخدوم پاک ہیں، یہ چور ہے اور بمبئی ہے۔ تو میں بتا کیا رہا تھا، ان چوروں کے چھپنے کی گلی بفیض علی سنو تاکہ ان سب کی جلی۔ معلوم کیا ہوا؟ اب ایک آدمی اٹھا، بھائی میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ کس نے کہا؟ اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ کس نے کہا؟ تمہید ایمان شریف کس کی ہے؟ وہابیوں سے ملنا حرام ہے۔ کس نے کہا؟ دیوبندی سے ملنا حرام ہے۔ کس نے کہا؟ اگر ان کے اقوال کفریہ قطعیہ یقینیہ کا تفصیلی علم اور جاننے کے بعد بھی ان کو مسلمان جانو گے تو من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر، ایمان گیا۔ اب سنیے، شیر رضا والے، رضا والے، شیر ہندوستان والے چوروں کی چوری کھولیں۔ یہ دیکھو پادری چور، یہ دیکھو طاہری چور، یہ دیکھو اتاری چور، یہ دیکھو فلاں چور، یہ دیکھو فلاں مفتی دلہ، یہ دیکھو فلاں پاجی چور۔ اب جواب تو علی کی مار سے ختم۔ اب کیا بچا؟ بریلی کو مت کہو نہیں سنیں گے۔ ارے چورو بریلی تمہاری نہیں ہے، بریلی رضا کی ہے اور رضا ہمارا ہے تو بریلی ہماری ہے۔ سنو چورو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، سر پر ہے اور وہ دن قریب ہے کہ ظالم جان لیں گے کس کرمٹ بیٹھنے والے ہیں۔ کٹورا ہاتھ میں آئے گا، قرآن و حدیث کا مفہوم، آیت کریمہ کا۔ لیکن سنو، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا تھا نا اس دن، وہ دور گئے، سوشل میڈیا نہیں تھی، وہ دور گئے، خبر پہنچنے میں دیر لگتی تھی، صفائی دینے میں دیر لگتی تھی۔ وہ دور گئے جب جھوٹ پہ لائف بوائے صابن بکتا تھا۔ بیچارے گاؤں کے سیدھے لوگ ریڈیو کھولا، لائف بوائے ہے جہاں تندرستی ہے وہاں، یہاں لیٹسٹ ورژن، لیٹسٹ ماڈل، بچے ایڈوانس، اویئرنیس آ چکی۔ پاپا بولے بیٹا لائف بوائے سے نہا، بولے ابا تم ہی نہاؤ، میں دبئی سے لایا ہوں عرب سے اصلی۔ بولے وہ تو کہتا ہے اس میں تندرستی کا، اس میں نہیں ہے، میں حسینی ہوں، سچ پوچھو تو تندرستی اور صحت تو عشق نبی میں ہے۔ اب کیا تھا؟ وہ دور ہو گئے بیٹا جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے، خلیل خان چڑیے اڑاتے تھے، وہ دور چلے گئے۔ ابھی وہ بولا یہ لائف بوائے، بولا لیبورٹری برابر میں ہے، اور لیبورٹری ٹیسٹ بولے سب کاسٹک ہے، رکھو اپنے گھر۔ ہاں معلوم کیا ہوا؟ وہ دور گئے ہم رد کریں دیوبندی کا، بولے ہمارا کر دیا، مرچے تمہیں۔ حشمتی رد کریں وہابی کا، بولے ہمارا کر دیا۔ ہم رد کریں رافضی کا، بولے ہمارا کر دیا۔ ہم رد کریں ناصبی کا، بولے ہمارا کر دیا۔ اب کس نے تمہارے کر دیا وہ تو وہ جانے۔
لیکن ہم نے تو اہل بیت کے دشمنوں کے کر دیا اور علی نے دکھا دیا، علی نے دکھا دیا۔ حق فرید، حق فرید، حق فرید، صابر کے پیر، صابر کے پیر، فیضان قطب الدین بختیار کاکی، فیضان حضور اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، عرس رضوی تمہاری لفاظی کا نام نہیں ہے، عرس رضوی تمہارے چوتڑوں کے جبوں کا نام نہیں ہے، عرس رضوی تمہارے اماموں کا نام نہیں ہے، عرس رضوی تمہارے دلوں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے، عرس رضوی تمہارے قاجی پاجی اور پاجی کی بھیڑ کا نام نہیں ہے، عرس رضوی سنو شیر ہندوستان کے غلاموں سے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ہاں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت اعلیٰ حضرت نے کہا چنٹو منٹو کثرت کیجئے، ملا مفتی کثرت کیجئے، کیونکہ مسلک رضا یہی ہے کہ در مصطفیٰ دیکھ لو، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حشمتی کوئی محفل ہو رد کرتے ہیں تو عرس رضا میں جواب سن لو، ہم سچے رضوی ہیں الحمدللہ، سچے حشمتی ہیں، اللہ انہی کے نقش قدم پہ رکھے، اسی پر جلائے اسی پر اٹھائے۔ میرے آقا فرماتے اسی کا نام عرس رضوی ہے، فرماتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر سنو پھٹو، علی نے دکھایا کہ تم سارے چور علم مل کے اڈے گڈے کھیلنے لگے، پیسہ خرچ کرو حشمتی کا رد ہو جائے، مال خرچ کرو حشمتی کا رد ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے تو کہا وہابی کا رد، دیوبندی کا رد، ناسبی کا رد، تو ناسبیت معلوم کیا ہوا؟ سچی بات کہہ دوں، کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی، کرامت ہے خواجہ پیا کی، کرامت ہے غوث الورا کی، کرامت ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی، فیضان حضور شیر ہندوستان کا، کہ ناسبی فرقہ تو بڑے بڑے اچھوں نے سنا نہیں تھا، لیکن پتا یہ نائب اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک علم کا معاملہ ہے، فرمایا اگر جواب غلط ہو گیا یہ انشاءاللہ جواب صحیح ہوگا، ورنہ میں اس علم کو اتنا عام کر دوں گا گھاس چھیلنے والا بھی سیکھ جائے گا۔ تو یہ جلال شیر ہندوستان ہے کہ آج ناسبیت کی پہچان کروا دی۔ صحابہ کا ادب، چھکوں کے ہاتھ میں تلوار، یہ ایسا ہے، یہ ایسے ہے، ہجڑوں کے ہاتھ میں تلوار۔ ارے صحابہ کا ادب وہ کرتا ہے جس میں صدیق کی صداقت کا تیور ہوتا ہے، فاروق کی تیور ہوتے ہیں، عثمان کی سخاوت کا جلوہ ہوتا ہے، علی کی شجاعت کا جلوہ ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، بتا دوں، یہ لیبورٹری روحانی اہل بیت سے ملی ہم کو۔ ہم بہت پہلے تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ڈپارٹ ہیں، خفیہ ڈپارٹ بھی ہے۔ ہم جب چھاپا مارتے ہیں نا تو صدام حسین نے اسرائیل پہ میزائل ماری اور سو گئے۔ ہاں، کیا اٹھتے کتے کو دیکھنا، پھیر دیجئے پنجے دیوے لائیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ لیکن بتا دوں، علی کا فیض کہہ دو سبحان اللہ، مولا کا فیض سبحان اللہ،
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج عرس رضا کے مہینے میں، عرس رضوی کے دن، عرس اعلی حضرت کے دن، میں پوری دنیا کے ڈپلیکیٹ نام نہاد مروانی سیدوں سے پوچھتا ہوں، میں پوری دنیا کے دلے ملوں سے پوچھتا ہوں، بے شک حضرت امیر معاویہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو سنو، مروانی ڈپلیکیٹ نام نہاد سیدوں پورے ورلڈ کے سنو، ملا سنو، ارے علی کو کیا علی کے غلام کی مار نہیں جھیل پاؤ گے؟ آج تم چھچودروں کی طرح بلوں سے نکل آئے، آج تم چھپکلی کی طرح نکل آئے، ایسی دوائی ڈالی شیر رضا والوں نے، سارے کیڑے باہر، اسے کہتے ہیں آٹو فنکشن، دوا ڈالی کیڑے باہر۔ لیکن صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والوں سنو، ڈپلیکیٹ نام نہاد مروانی سیدوں، ابو بکر کو ملا تو فاطمہ کے بابا کے در سے، عمر کو ملا تو فاطمہ کے بابا کے در سے، عثمان کو ملا تو فاطمہ کے بابا جان کے در سے، علی کو ملا تو فاطمہ کے بابا جان کے در سے، حسنین کو ملا تو فاطمہ کے بابا جان کے در سے۔ جب فاطمہ کو کہا گیا تو کہاں مر گئے تھے؟ جہنم کے کس گڈھے میں چلے گئے تھے؟ میں نے بہت سوچا تو روحانی جواب آئی علی کی، ارے بیٹا یہ مارے ہیں، دکھا دیا گیا، جو صحابی پر بھی بولے، اہل بیت اور فاطمہ پر بھی بولے، ان کا عشق بتائے، ان کے دشمنوں کا رد کرے، جو اہل بیت کا ہے وہ علی والا ہے، اور جو علی والا ہے وہ نبی والا ہے، جو نبی والا وہ خدا والا، اور جو ایک پہ بولے فاطمہ پہ نہ بولے وہ ناصبی کتا۔ سارے سلے کلی مروانی یزیدی ملا دلہ ڈپلیکیٹ نام نہاد سید پیر ملا عجیب پاجی دلے ملوں کے لیے جواب سنو، جواب سنو، دل سے سنو جواب۔ رنڈی نے دکان کھولی ہے، رنڈی نے دکان کھولی ہے، رنڈیوں نے دکان کھولی ہے، اور رنڈیوں نے کہا، پوچھا لوگوں تم تو رنڈی ہو کیا بیچ رہی ہو؟ ہم نے بینر لگایا ہے شرم و حیا لے لو۔ ان کے منہ پہ یہ باتیں ایسی ہیں جیسے طوائف کے منہ پہ حیا کی بات، رنڈی کے منہ پہ شرم کی بات۔ رنڈی اور شرم، رنڈی اور شرم، طوائف اور حیا، ابے جو 50 سال سے مسلک اعلی حضرت کو روند رہے ہیں، تمہارا کیا پرچہ کیا پرچی، تمہیں ہم نے پہنچا دیا خرچہ دے کے، آگے جاؤ بیٹا، اگر نصیب میں بغض علی سے تمہارے جہنم لکھیے جاؤ، جاؤ کتے ہو تم، بہر شبلی شیر حق، دنیا کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا۔ اب سوچا بتا، اور اگلا پوائنٹ سن لو، کہہ دو سبحان اللہ، یہ فیض علی ہے، یہ فیض علی ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سوچا کیا کریں بھائی، کوئی موقع ہونا چاہیے، صدام حسین نے تو بہت میزائل مار دیے، تو سنو، ایک بغداد کے شیر کے لیے 42 ملک جمع ہوئے تھے۔ یہ ہسٹری ہے، لیکن جب غوث کی مار آئی تو یوکرین آج بھی جھیل رہا ہے۔
اور آگے سب جھیل رہے ہیں، جھیلیں گے انشاءاللہ القہار سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ لیکن معلوم کیا ہوا، یہ جلوہ ہے غوث پاک کی نیابت کا، یہ جلوہ ہے مولا کی نیابت کا۔ میرے دل میں آیا حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ چور چور کا کب سے ایکا ہونے لگا، چوروں کی ایکتا کب سے ہونے لگی؟ تو جواب آیا غریب نواز کا کہ میرا لاڈلا، میرا پیارا، سبحان اللہ، ہمارا تمہارا پیر، سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا، اس سے سب کو چوٹ پڑی ہے، پرانے بھی قبروں سے نکل کے آ رہے ہیں، بدلہ لے لو ہمارے بھی زخم ہے، بدلہ لے لو ہم بھی جھیل چکے ہیں، بدلہ لے لو ہم بھی ساتھ 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 ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو ایک ہیں، حق والوں کی بات آئے سارے کتے ایک ہیں، دیکھنے میں تو بڑے نیک ہیں لیکن حق کی بات آئے تو سارے کتے ایک ہیں۔ تم ایک ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ، ہمیں نہ ضرورت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا تو شجرہ بتا رہا ہے ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ کیا ماجرا حضور، سارے چور ایک ہو گئے تو سب نے چوٹیں کھائی ہیں، سب کی مار پڑی ہے، کسی کا رد ہوا صلح کلی کا تو وہ بھی چوٹ کھائے بیٹھا ہے، کسی وہابی سے ملتا تھا وہ بھی چوٹ کھائے بیٹھا ہے، کوئی دیوبندی سے ملتا تھا وہ بھی چوٹ کھائے بیٹھا ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے، دیکھیے پوائنٹ سمجھیے، رنڈی یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کیوں کہا، رنڈی تو رنڈی، طوائف تو طوائف، رنڈی یہ تو کہہ نہیں سکتی مجھے کیوں کہا، وہ کہہ رہی تم نے شرم و حیا کو کیوں کہا۔ ڈیپ میں جاؤ، ڈیپ میں، رنڈی یہ نہیں کہہ رہی مجھے کیوں کہا، وہ کہہ رہی شرم و حیا کو کیوں کہا۔ سارے کتے جمع ہو کے بھی علم غوث پاک نے سلب کر لیا، دلائل تو ہیں نہیں، بولے بریلی کو کیوں کہا۔ ایک صاحب بولے کیا بریلی سے چل گئی، ہم نے کہا نہ چلی تھی نہ چلی، لیکن سنو بریلی سے چلنا اور ہے اور بریلی والے سے چلنا اور ہے، مہرارا سے چلنا اور ہے اور مہرارا والوں کا دل میں ہونا اور ہے، اور میاں اگر لمبی کر دوں گا تو لمبا ہو جائے گا، مکہ شریف تک پہنچا دوں گا۔ رہی چلنے کی بات تو تمہارے گھر سے علی والا تمہارے گھر سے دلیل لائے گا، تمہارے گھر سے، اگر اس کو لاجک بناتے ہو کہ چل گئی چل گئی، ارے میاں چل کیا گئی، اعلی حضرت کی تحریرات وصایا سنانے والے کا نام شیر ہندوستان ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وصایا سنا دی تو تم سارے نام نہاد بریلویوں کی جل گئی، بریلی والے سے کیوں چلے، آقا اعلی حضرت وہ تو ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہمارے آقا ہیں۔ ارے کتو استاد زمن کو جھوٹا تم نے کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ اعلیٰ سرکار کے بھائی کو، تو معلوم کیا ہوا، رنڈی اگر اپنا ڈیفینڈ کرتی، اپنا ڈیفینس کرتی تو لوگ کہتے تو رنڈی ہے، تیرا منہ کیا بات کرنے کا۔ تو رنڈی حیا کے پردے کے پیچھے آئی، رنڈی شرم کے پردے کے پیچھے آئی، تو حشمتیوں نے حیا شرم کا پردہ کہا، ارے بے شرم یہ شرم کا پردہ تیرے لیے نہیں ہے۔ تو سنو، بریلی والا تم نے کتوں کے لیے نہیں ہے، بریلی والا حق والوں کے لیے ہے، بریلی والے کا پیغام ہر سچے چشتی کے لیے ہے، ہر سچے نظامی کے لیے ہے، ہر سچے وارسی کے لیے ہے، ہر سچے صابری کے لیے ہے، کیونکہ بریلی والے نے گھر کی نہیں کہی، بریلی والے نے خود کو نہیں منوایا، بریلی والے نے باپ دادا کو نہیں منوایا، بریلی والے نے تو کہا صبح شام انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
اچھا صاحب، یہ حسینی اسکول ہے، یہ غلامان شیر ہندوستان نے تمہارا جینا حرام کر دیا ہے۔ سنو، میں پوچھتا ہوں، اب کچھ نہیں ملا، اب انہوں نے سوچا اگر ہم کہتے ہمیں کہہ رہے ہو تو حشمتی حسینی رنگ میں تیور میں ہیں، وہ کہتے ہاؤ یو، ہمیں نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے چوروں کو۔ تو ان چوروں نے میٹنگ کری کہ یہاں پاپا ڈیڈی کو نہیں مانا، گنتی اپنی کیا؟ تو کہا بڑے کو لاؤ، بڈھے کو لاؤ، ارے کہا ویسی وہ تو بالکل قریب ہے، کہاں چکر میں ہو؟ ہاں کیوں؟ کہا حشمتی پھر کسی کو گنتے کیوں نہیں؟ کہا گنتے ہیں علی والوں کو، کیونکہ من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی کا ہو گیا نبی کا ہو گیا، جس نے علی سے محبت کی نبی سے محبت کی۔ تو عرض کیا کرنا تھا؟ تو سارے بیٹھے، وہ جھلک بلا تشبیہ دار الندوہ کی، دار بھائی آپ کے پیر نائب رسول ہے نا، رسول نبی تو نہیں آئے گا لیکن نائب رسول تو عطائے رسول کو، عطائے رسول کا جلوہ ہیں۔ تو دار الندوہ میں میٹنگ بیٹھی، کیا کرے؟ کہا ان کو چہرہ آگے کرو، ارے کہا وہ ڈپلیکیٹ سیدوں کو بھی نہیں گننا ہے۔ جو علی کے اور علی کو اور علی کی یادوں کو، تبرکات کو نہ مانے، ہم اسے کیا جانے؟ اچھا کیوں جانے؟ میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میں جس کا مولا تو اس کا مولا، میں جس کا مولا تو اس کا مولا، ارے حیدری، ارے حیدری۔ کیوں گنے؟ کیوں گنے؟ ارے اسلام سمجھنے والوں کے لیے دو باتیں کافی ہیں، بہت ہیں، دو باتیں کر رہا ہوں جو بزرگوں نے لکھا۔ وہاں 313 سرکار بلا سکتے تھے باذن اللہ، لیکن مرد بلانا تھے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان، ہم گھوڑوں اور فالتو گدھوں کی بھرتی نہیں کرتے۔ اور کربلا شریف میں 72، تو کیا ضرورت ہے ہمیں تمہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ دار الندوہ میں میٹنگ بیٹھی، لاؤ بھائی کسی سید کو لاؤ۔ تو سنو، سید بھی سیدہ سے ہیں، تم نے بھیک پائی کہاں سے؟ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جو علی پہ انگلی اٹھائے، آواز اٹھائے، بلکہ آج عرس اعلی حضرت میں، عرس قادری، چشتی، نظامی، اشرفی، برکاتی، رضوی، نوری، حشمتی میں آپ لوگوں سے یہ اعلان کرواتا ہوں، خود کرتا ہوں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، علی کی نسبت پہ ناز کرتے ہوئے، میں کسی کے کندھے پہ نہ بندوق رکھتا تھا نہ رکھوں گا۔ دنیاوی جو آئیڈیل ہوتے، صدام حسین ایک ہاتھ سے چلاتے تھے۔ سنو، جتنی باتیں میری ہیں ذمہ دار میں ہوں۔ مصطفیٰ کے نور عین، کے دل کے چین، نعرہ تکبیر،
تو بیچ میں بات یاد آ گئی، آج ہندوستان اور ہندوستان کے دشمنوں کو بھی بتا دو کہ خواجہ ہمارا ہندوستانی، قطب الدین بختیار کاکی ہندوستانی، سرکار محبوب الہی ہندوستانی، یہ سرکار مشائخ کرام ہمارے ہندوستانی، اعلی حضرت ہندوستانی، دادا پیر ہندوستانی، ارے میرا پیر ہندوستانی۔ تو ہندوستان ہمارا وطن، اور سنو، نہ ہم ایمان کے غداروں کو برداشت کرے، نہ اپنے وطن ہندوستان کے غداروں کو برداشت کرے، بلکہ دادا پیر کی کرامت ان کے پوتے سے سنو۔ تمہارے پاپا ڈیڈی نے تو پاکستان بنایا تھا، جاؤ۔ پاپا ڈیڈی نے پاکستان بنایا تھا، جاؤ۔ نہیں جاؤ گے تو یہاں کی گورنمنٹ تمہیں بھیجنے والی ہے، سوٹ کیس تیار رکھو۔ تو اس ہندوستان میں خانقاہ حسنی، حسینی، قادری، چشتی، برکاتی، رضوی، حشمتی، چمن فاطمی، حضور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو نبی کے شہزادے حسنین کریمین کے روضہ مبارک کی توہین کریں، ایسے ملا قاضی سے نکاح نہیں پڑھواؤ گے۔ ایسے ملا قاضی سے نکاح، ایسے ملا قاضی پیر امیر کو شادی میں، ایسے ملا قاضی پیر امیر کو محفل میں، ایسے مقرر قاضی ملا پیر امیر کو جلسے میں، جو حسین کا نہیں، جو حسین کا نہیں، جو حسن کا نہیں، جو حسنین کا نہیں، جو علی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں، کیونکہ جو نبی کا ہے وہ خدا کا ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ نبی کا ہے۔ اور میں عرض کیا کر رہا تھا، صحابہ کو بھی ملا تو حسنین کے نانا سے ملا، صحابہ کو بھی ملا تو فاطمہ کے بابا جان سے ملا۔ تو مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوں جو امام حسین کے علم شریف کی توہین کرے، ایسے قاضی اور ایسے مولوی کو اپنی مسجد میں امامت پہ نہیں رکھو گے۔ جو امام حسین کی یادیں، ان کی یادوں اور ان کی آپ کے روضہ مبارک کی، تعزیہ شریف کی، سرکار کے روضہ مبارک کی توہین گستاخی کرے، اپنی مساجد میں ایسا ملا امامت کے لیے نہیں رکھو گے، ایسے کو نکاح کے لیے نہیں بلاؤ گے، ایسے کو شادی میں، ایسے کو محفل میں، ایسے کو تقریر کے لیے۔ محرم میں بولو حسین پہ، ٹکڑے کھاؤ حسین کے، سبحان اللہ، تقریر کرو حسین کے نام پہ، ٹکڑے کھاؤ حسین کے نام پہ، محرم میں تقریر کر کے صدقہ کھاؤ حسین کے نانا کا۔ سچ کہا جس کا عرس ہے اس اعلیٰ حضرت نے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے۔ اچھا صاحب، اب انہیں پتا تھا دارالندوہ میں میٹنگ بیٹھی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ بولے بھائی فلاں کو لاؤ، بولے سب کو ٹرائی کر لیا، سب کو، ہاں بوئنگ 777 بھی کریش ہو گیا، یہاں تک کہ کروز لائے تھے کریش ہو گیا، پن ڈبی لائے ڈوب گئی، بہت دیکھ لیا ہم نے۔ بولے بھائی ماجرا کیا ہے؟ پوچھو کسی قریبی حشمتی تمہارا دوست ہو تو کہا حشمتی تو یہ کہہ رہے ہیں تم پیسے پہ دنیا پہ بھروسہ کرتے ہو، ارے یہ پنجے کی عظمت کیا معلوم، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو ایک منٹ، معلوم کیا ہوا؟ اب دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی،
مجھے بتاؤ، سوال کرتا ہوں عرس رضوی عرس اشمتی میں آنے والوں، کیا ہر مدنی ہمارا ہے؟ ڈر رہے ہو؟ سوچ کے بولو، ذرا زور سے بولو، کیا ہر مدنی ہمارا ہے؟ کیا ہر مکی ہمارا ہے؟ کیا ہر عراقی ہمارا ہے؟ کیا ہر بغدادی ہمارا ہے؟ کیا ہر اجمیری ہمارا ہے؟ کیا ہر مہروی ہمارا ہے؟ کیا ہر بلگرامی ہمارا ہے؟ کیا ہر کلیئر کا رہنے والا باشندہ ہمارا ہے؟ تو ہر بریلوی ہمارا کیسے؟ شہر گلی گلی نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہر بلا کا خاتمہ، بلا کا خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، میدان اعلیٰ حضرت، میدان حضور شیر ہندوستان۔ میں کہہ چکا ہوں نا، بھولنا نہیں سبق، قادری سبق بھولو گے تو نہیں۔ صبح شام سور کھانے والے تقریر کرتے ہیں جھینگا کھانا تنزیہی ہے کہ تحریمی۔ صبح شام سور کھانے والے تقریریں کرتے ہیں کہ تنزیہی ہے کہ تحریمی۔ ابے حرام بعد میں دیکھ، گستاخ نبی حرامی پہلے دیکھ۔ ایمان ہے تو حرام سے بچنا کام آئے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بغدادی درس یاد رہے، قادری سبق یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، ہر مکی ہمارا ہے، ہر مدنی ہمارا ہے، ہر بغدادی ہمارا ہے، تو ہر بریلوی ہمارا ہو سکتا ہے۔ اب کہو گے تم، سنو، علی کے در کا کتا چیلنج کر رہا ہے، دنیا کے دلو ملو ایک ہو جاؤ، میرے لیے میرا خواجہ کافی ہے۔ علی کے در کا کتا چیلنج کر رہا ہے دنیا کے دلو ملوں کو، دنیا کے، نالی کے کیڑوں کو نہیں۔ کیا چیلنج؟ اگر شہروں پر فیصلہ کرو گے تو دم ہے تو کرو، اگر سٹیز پر شہروں پر ڈیسیژن کرو گے تو کرو۔ تم کہو بریلی سے میں ان کو لایا، تم کہو بریلی سے، میں نے کہا تو لایا تو بریلی سے، لیکن ہے یہ اتاری۔ بولے میں مہرارا سے لایا، یہ تو مانو گے مہرارا، میں نے کہا ہے تو مہرارا، وہاں بزرگ مشائخ ہمارے ہیں، تو لایا تو مہرارا سے، لیکن یہ ہے شاکری۔ کرو شہروں پہ فیصلے، لوجیکل بات کرو، لفاظی ڈائلاگ نہیں، چوتڑوں پہ جبے پہن کے، چوتڑوں پہ جبے پہن کے لفاظی مت کرو، لفاظوں کے لیے حقہ بھرنے والے کافی ہیں۔ آؤ، ایک آیا بولا میں اجمیر شریف سے لایا، اب تو مانو گے؟ میں نے کہا لائے تو تم، سب تو ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ تارا گڑھ پہ رہتا ہے، صحابہ کو گستاخی اور برا کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یہ ہے رافضی۔ کرو شہروں پہ فیصلہ۔ تم بولے میں بریلی سے لایا، میں نے کہا لائے تو بریلی سے ہو، لیکن بولی اسماعیل دہلوی کی بول رہا ہے۔ کرو شہروں پہ فیصلہ، اور میں اس شہر سے لاتا ہوں۔ اگر شہروں پہ فیصلہ کرو، بریلوی بولا بریلی سے لایا میں، مہرالوی بولا مہرارا سے لایا، کٹھوچنی بولا کٹھوٹا سے لایا، اجمیری بولا اجمیر سے لایا، بغدادی بولا بغداد سے لایا، مدنی بولا مدینے سے لایا، ارے میں مکہ سے لاتا ہوں۔ کرو شہروں پہ فیصلہ۔ بولے آپ مکہ سے کس کو لاتے؟ تو میں نہیں کہتا،
تم نے اسکول میں پڑھا بمبئی، اس نے آکسفورڈ لندن پڑھا. حسن سے بصرہ، بلال از حبش. حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. حسن بصری مکی مدنی نہیں، بصری. بلال حبشی مکی مدنی نہیں، حبشہ کے. صہیب رومی مکی مدنی نہیں، روم کے. یا رسول اللہ، پھر اتنی ہمت، کعبے پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو میرا ہوگا وہ کعبے پہ کھڑا ہوگا. لاؤ شہروں سے حسن دے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. مکی تھے، مدنی تھے. اب سمجھتے رہے نا، بات سے بات ٹچ ہوتی ہے. زین حاضر سنو، اب میں مکہ سے لاتا ہوں جو اقبال لایا. حسن دے بصری، بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. ابو جہل سے خاک مکہ. تم اگر ان چوروں کو لاؤ جو درگاہوں کی چابیاں رکھتے ہو، میں ان کو لاتا ہوں جو کعبے کی چابیاں رکھتے تھے. اجمیری کو اس لیے نہیں مانتے کہ اجمیر کا ہے. سن لو، اجمیری کو اس لیے نہیں مانتے کہ اجمیر کا ہے، اجمیری کو اس لیے مانتے کہ خواجہ کا ہے. اور اس سے بڑی بات کہہ دوں، خواجہ کو اس لیے مانتے کہ علی کا ہے. تم مرے کتے کیا ہو؟ پیلی بھیتی کہے پیلی بھیتی کہنا فرض ہے، بریلوی کہے بریلوی کہنا فرض ہے، مرروی کہے اجمیری کہے بغدادی کہے. سنو، تمہارے باپ کا ملک ہے. اللہ فرماتا جس کو چاہوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دے دوں، اور جس کو چاہوں نہ دوں. اور میاں فرمایا جو میرا حبیب دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تو دینے والے نبی ہیں، بانٹنے والے علی ہیں. دینے والے نبی ہیں، بانٹنے والے علی ہیں. پیلی بھیت کو ملا علی سے، بریلی کو ملا علی سے، مرارا کو ملا، بلگرام کو ملا، گوالیئر کو ملا، کچھوچا کو ملا، بغداد کو ملا، اجمیر کو ملا، مکن پور شریف والوں کو ملا، ولی کو ملا، اغواس کو ملا، اختاب کو ملا، اوتاد کو ملا، نجبا کو ملا، نقبا کو ملا، فقہا کو ملا، ہر ولی کو ملا، ہر ولی کو ملا، ہر ولی کو ملا. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے. سمجھے آپ سمجھے؟ اگر اجمیر شریف میں کسی دیوبندی کی، ہندوستان کے دشمن کی آپ پٹائی کر دو، حالانکہ میں نہیں کہتا کر دو، علی قدر قدرت، جتنا شریعت نبی کہے. اب باقی بے خودی کی منزل الگ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. کر دے تو وہ جانے. اب کوئی کہے
اجمیر میں پیٹ دیا. بیٹا سارے دلوں کے علاج کے لیے علی کا ایک کتا در کا کافی ہے. اب تم نے مہاراجہ شریف میں پکڑا، ابے آیا ہے میرے سرکاروں میں اور گیت گاتا ہے پادری کے. جھوٹے، کیا کمی ہے میرے مشائخ مرحرہ کے پاس؟ یا سید حمزہ کن مددی، یا آل احمد خذ بیدی، یا آل احمد پڑھ لو، یا آل احمد خذ بیدی، یا آل احمد خذ بیدی، یا آل احمد خذ، یا سید حمزہ کن مددی، یا سید حمزہ کن مددی، یا سید حمزہ. تو ہمارے مشائخ کے پاس کیا کمی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں حشمتی کسی کو دیکھتے ہی نہیں، گنتے کیوں دیکھے؟ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. اب ایک حضور شریع انسان غلام نے بریلی میں پکڑا، اتاری تھا، غوث پاک کو منا کہہ رہا تھا معاذ اللہ، میلاد اتار معاذ اللہ. اب فہد بھائی، حفیظ بھائی، مجیب بھائی، ہمارے یہ معراج بھائی تو بولے بتائیے آپ نے بریلی والے کو کہہ دیا؟ نہیں، بریلی والے کو نہیں کہا، ہم نے اتار والے کو کہا، ہم نے شاکر والے کو کہا. ڈائیورٹ نہ کرو، اب بتا دوں میں ایک جملے میں ساری باتیں سمیٹ دوں. ہاں میاں، اجمیری دیکھنا ہے سچا تو قطب الدین مختار کاکی کو دیکھو، اور مہرولی والا دیکھنا ہے تو میرے بابا فرید سرکار کو دیکھو، اور پاک پٹن شریف کا دیوانہ دیکھنا ہے تو حق صابر یا صابر، میرے صابر پیا کو دیکھو، میرے محبوب الہی کو دیکھو. تو معلوم کیا ہوا؟ کہنا پڑے گا سچا بریلوی دیکھنا ہے. بریلویت کیا ہے؟ نبی کے گیت گانا. بریلویت کیا ہے؟ ایمان کو بچانا. بریلویت کیا ہے؟ مذہب کو بچانا. بریلویت کیا ہے؟ سنیت کو بچانا. بریلویت کیا ہے؟ احقاق حق ابطال باطل. بریلویت کیا ہے؟ آل و اصحاب و عترت کی محبت. اور ایک جملے میں کہہ دوں، بریلویت کیا ہے؟ اہل بیت کی سچی قلبی محبت. سن لو، وہاں تو ہم نسبت نہیں لائے قاسو علیہ، لیکن ان کی غلامی پہ ناز کر کے ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. کل کا ٹائم ہونے والا، کل شریف. سنو، معلوم کیا ہوا؟ ہم کل بھی اعلیٰ حضرت والے تھے، اور سن لو، تمہارے پاپا ڈیڈی ابا کے ڈر سے نہیں کہہ رہے ہیں، عشق رضا کے جلووں میں کہہ رہے ہیں. ہاں سنو، نیابت کے جلوے چھیٹے تو ملتے ہیں نا کرم کے. سنو سنو، کھڑے رہنا بیٹھے رہنا. سنو، بھیجے نبی، بھیجے بھیجے بھیجے، اور نبی کہے تو حکم خدا. بھیجے نبی جائے علی، بھیجے 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 جائے. ارے جو کعبے سے مکہ سے ابو جہلیوں کو پکڑ کے نکالے وہ علی ہے. اتبا کو شیبہ کو کاٹے وہ علی ہے. علی یہ تو مکہ ہے، تو علی مکہ مدینہ نہیں دیکھتا. علی نجف جا سکتا ہے، علی کوفہ جا سکتا ہے، علی مصطفیٰ کی غلامی دیکھتا ہے. جو مکے سے جملہ یاد کرو، علی کے فیض سے کہہ رہا ہوں، جو مکے سے، جو کعبے سے خدا و رسول کے گستاخ دشمنوں کو نکالے اس کا نام علی ہے. اور جو بریلی سے تطہیر جیسے اسماعیل دہلوی کو ماننے والے کو نکالے اس کا نام ابن حشمت علی ہے.
ہم نے شہروں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. الو بناؤ بیوقوفوں کو, گدھا بناؤ پاگلوں کو. ہمیں تو بچپن سے حضور شیر ہندوستان پڑھا رہے ہیں, وصایا شریف عرس رضوی ہے. پھر سن لو, میرا دین و مذہب میرے شہر سے, میرے یہاں کے مولویوں سے, میرے یہاں کے مفتیان کرام سے نہیں. میرا مذہب مسلک, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. اور اس میں کیا لکھا ہے؟ شہر چھوٹے چھوڑ سکتے ہو, وطن چھوٹے چھوڑ سکتے ہو, محلہ چھوٹے چھوڑ سکتے ہیں, عزیز چھوٹے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن مسلک رضا کیا ہے؟ ایک جملے میں کہہ دوں, ایک جملے میں, یا رسول اللہ تمہیں جانا. ہم کیوں کسی کو جانے, کیوں جانے؟ تمہیں جانا, انہیں جانا, جانے جانا کو جانا. ارے انہیں جانا, کہہ دو انہیں جانا, انہیں جانا. یا رسول اللہ تمہیں جانا. اور قسم کعبے کی, قرآن کے 30 پاروں کی, جس نے حسنین کو جانا نبی کو جانا, جس نے علی کو جانا نبی کو جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. نہ رکھا, نہ رکھا, نہ رکھا, نہ رکھا. للہ الحمد. مسلمان گیا. اللہ تعالی حق سننے کی توفیق دے, حق پہ زندگی دے, حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جتنی ٹیبلیٹ اور جتنی گولیاں تھیں سب گئی بھینس پانی میں, اور سب بھسٹ ہو گئی, سب بے دم تھی, کیونکہ یہاں بے دم کا دم ہے. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا حضور وارث پاک تو وارث پاک ہے, ان کا پیارا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ بے دم ہو تیرا غم اور تیرا غم ہو اور بے دم. سبحان اللہ. میاں کیا جانو غم حسین میں جینے والوں کو, کیا جانو تم دنیا کے کتے, دنیا پہ مرنے والوں. لہذا میں نے کیا بتایا آپ کو, شہروں پہ فیصلہ ہو پائے گا, شہروں پہ فیصلہ ہو پائے گا, محلوں پہ ہو پائے گا, آجی پاجی پہ ہو پائے گا, پیروں پہ ہو پائے گا, پیروں کے بیٹوں پہ ہو پائے گا. معلوم کیا ہوا, چاہے اعلیٰ حضرت سرکار ہوں, چاہے مزار سرکار ہوں, چاہے صابر پیا سرکار ہوں, چاہے مخدوم اشرف سرکار ہوں, چاہے حضور آل رسول احمدی ہوں, چاہے حضور وارث پیا ہوں, چاہے حضور غریب نواز ہوں, چاہے یہ اولیاء کرام ہوں, چاہے اصحاب کرام ہوں, چاہے اہل بیت کرام ہوں, سب نے منوایا کس کو؟ انہیں جانا. شہروں کو نہیں منوایا, انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان. معلوم کیا ہوا, ہم رد کرتے ہیں تطہیر کا. تم بولے بریلی کو کہہ دیا, تطہیر بریلی نہیں ہے. الیاس پادری کا رد کرے, بولے بریلی سے ہو گئی. الیاس پادری بریلی نہیں ہے. حشمتی شاکر کا کریں, بولے حشمتیوں کی بریلی سے ہو. کیوں ہو گئے بھائی؟ شاکر بریلی نہیں ہے, یہ سلح کلی بریلی نہیں ہے. احقاق حق ابطال باطل کا مذاق اڑانے والے یہ مولوی ہیں جو رت کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بریلی کو کہہ دیا. یہ بریلی نہیں ہے. بریلی چمکی ان چوروں سے نہیں, ان لوفروں سے نہیں, ان دلوں سے نہیں, ان ملوں سے نہیں, پیر پیروں کے بیٹوں سے نہیں. وہ چمکی تو اعلیٰ حضرت سے. بریلی کی پہچان, بریلی کی پہچان, بریلی کی شان, بریلی کی شان, بریلی کی پہچان اعلیٰ حضرت. آپ کہاں سے چمکے؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل, ہو گئی میری غزل, ہاں ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور. سرکار نوری میاں صاحب آپ کہاں سے چمکے؟ آل رسول احمدی سرکار آپ کہاں سے چمکے؟
ارے سارے اولیاء سے کہا حضور آپ کہاں سے چمکے؟ ہم تو مسرور ہو کے نام لیتے ہیں، تمہیں ناصبیوں خود تو مجبور ہو کے آنا پڑے گا۔ یہ ہے سچا عرس رضوی، یہ ہے سچی بریلویت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، ہاں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین، دستگیر ہر دو عالم کر دیا اے میں قربان جان جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جان جا انگشت کیا لی۔ سرکار آج آپ کا عرس ہے، غلاموں کو بتا دو، آپ ہی فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی جگانے والے اچھے حضرت ہیں، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت آپ خود فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دو، سرکار ایک طرف حضور کی امت کے ایک طرف بدخواہ یا دشمن نہیں ہے، سرکار آپ فرماتے ہیں اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ حل خبر ہم سب کی، للہ حل خبر۔ اور کیا بات کہہ دی، چوتلوں پہ جبے پہن کے جھوٹ بولنے والوں سنو، ناصبی اور گستاخ اہل بیت سنو، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ میرے آقا فرماتے جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب۔ یہ ایمان لوٹنے والے درندوں سے بدتر، گستاخیاں کرنے والے درندوں سے بدتر، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ خبر، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ۔ اور پہرا ہمارے اچھے حضرت دے رہے ہیں، اللہ عمر خضر عطا فرمائے ان کو اور ہمارے آپ کے اہل و عیال کو دین کے لیے عمر طویل عطا فرمائے۔ اعلیٰ سرکار ایک بات بتا دیجئے، اعلیٰ حضرت آج آپ کا عرس ہے، سب چمکے کہاں سے، سب چمکے کہاں سے؟ اب میں کہوں گا علی کو ملا نبی سے، علی کو ملا، علی کو ملا، علی کو ملا، اور نبی کو ملا خدا سے، نبی کو ملا، نبی کو ملا، نبی کو ملا، علی کو ملا اور نبی کو ملا، اور ہر ولی کو ملا، ہر ولی کو ملا، ہر ولی کو ملا۔ سرکار ایک جملے میں بتا دیجئے یہ ساری چمک ہے کس کی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور میرے آقا فرماتے کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور نعرہ کیجئے پاپا ڈیڈی کا، ابو خالو کا سب بعد میں،
اولیاء کے بھی بعد میں نعرہ کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلس و سامان دولت کیجئے ہاں مفلس و سامان دولت کیجئے ہاں مفلس و سامان دولت کیجئے. معلوم کیا ہوا؟ ہم بے شک صحابہ کو مانتے تھے، مانتے ہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے اصحاب ہیں جنہوں نے جیبیں نہیں کاٹی ہیں، پوری پوری دکانیں لوٹی ہیں. آج وہ سعودی کے چوتروں پہ جبے پہن کے آ رہے ہیں. جی جی آپ لوگ لڑیے مت، سب کو مانیے. کیا سب کو مانیے؟ نان سینس. سب کو مانیے ڈیفائن کرو، جس دن ڈیفائن کر دیا گھر میں نہیں رہ پاؤ گے. کیا سب کو مانیے؟ پھر جملہ سنو، ہر صحابی جنتی، یہ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے، وہ تو ہے جنتی. ارے علی جس پہ نگاہ ڈال دے، علی جس پہ، تو کیا بنے گا؟ نہیں ابھی نہیں پہنچے، آگے چلو. جنت تو بہتوں کو ملے گی. علی جس پہ نگاہ ڈال دے تو بابا فرید بنا دے، کلیئر کا دولہا بنا دے. علی نگاہ ڈال دے تو ہندوستان کی حکومت خواجہ کو دے دے. ابے چورو، دارالندوہ میں بیٹھ کے باتیں کرنے والوں، تم سب مل جاؤ، حسینی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تمہاری. کم ٹائم میں مختصر جواب دے دوں، حیثیت کیوں نہیں ہے؟ ارے ہمیں اتنا دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. ایک آدمی 100 بٹر کیے ہوئے تھا اور ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا. جو بابا پہن کے آئے، نہیں اچھی بات نہیں، سگریٹ مت پیا کریے. ابے چل بے، اپن مداری ہے. پہلے اپنے کو سکھانے آیا ہے تو، ابھی دنیا کے کوئی کرم تو نے چھوڑے نہیں ہیں، تو اپنے کو بتانے آیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ صحابی بھی کہہ رہے ہیں، اور عطار کی بھکتی نے ایسا کر دیا ہے اندھ بھکتوں کو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ارے صحابی ہے تو جنتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ مارے علی ہے کہ کتابیں پڑھ کے بھی بورائے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کیا کریں، کیا کریں. بولے ادھر حشمتی پڑھو بھائی، ادھر حشمتی. ارے کچھ دیکھو بھائی، ادھر حشمتی. ارے بھائی کچھ دیکھو، ادھر حشمتی. ارے ہم اپنے پہ ناز نہیں کرتے، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، وہ شیر ہندوستان کے سامنے کی تاب کس میں، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یاد. معلوم کیا ہوا؟ بریلی شریف میں رہنے والے اعلیٰ حضرت، وہ میں نے کہا نا، کوئی کہے ایک صاحب سے بیچارہ غریب سننی، ڈراتے ہیں نا آدمی کو، تمہارے باپ کا راج ہے، خواجہ پاک کا راج ہے، صابر پاک کا راج ہے، وارث پاک کا راج ہے، کیونکہ سب جلوہ پنجتن پاک کا ہے. جو کہے کیا بریلی کو نہیں مانتے، مرارا کو نہیں مانتے، اجمیر کو نہیں مانتے، کہنا بریلی والے سرکار اعلیٰ حضرت کی مانتے. سنو گے؟ دم ہے، تھوڑا ویٹ کرو گے، سنو گے. تم ایک حشمتی نوجوان لڑکے کو جھیل نہیں پاتے ہو. کیونکہ بیٹا آج اتنی بھیڑ ہے نا، اعلیٰ حضرت پوچھو حضور جب آپ دین کی خدمت کر رہے تھے، چاروں طرف دشمن تھے دین کے، کیا حال تھا؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے،
پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں چل رے مولا واہ. لیکن حضور پھر کس کو دی آپ نے یہ کس کو دی؟ جس کو بھوالی لے گئے. اہل سنت کا سہارا ہند میں بادر ہے ہمارا ہی پیا. معلوم کیا ہوا بیٹا؟ سنو آج کیا معاملہ ہے نیابت کا، دل نہیں مانتا ہے. ایک بات بیچ میں کہہ دوں، اگر احقاق حق ابطال باطل ہو رہا ہے، لفاظی نہیں، اپنی تعریف اس کی تعریف، اسی درد سے آئے ہیں، دل کسی کو دکھا نہیں سکتے. تو قل کا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کوئی واجب اور فرض کا ترک نہیں ہے. جو بیان ہو رہا ہے یہ فرض اعظم ہے. ہاں بہرحال بات آگے تو اس لیے میں نے کہہ دیا کیونکہ ایمان ہے تو قل ہے، ایمان ہے تو عرس ہے، ایمان ہے تو عرس رضوی ہے، مومن ہے تو عرس حشمتی ہے، مومن ہے تو عرس برکاتی ہے، مومن ہے تو عرس چشتی ہے، مومن ہے تو عرس صابری ہے، مومن ہے تو نماز ہے، مومن ہے تو جبہ امامہ ہے، مومن ہے تو علم ہے، مومن ہے تو عمل ہے، اور مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن بنانے والے اس ٹائم باذن اللہ شیر ہندوستان ہے. تو معلوم کیا ہوا، کیا عرض کر رہا تھا، کیا بات آپ سے چل رہی تھی کہ جتنے بھی یہ ہیں جو مل کے آئے، ہاں یہ بتا رہا تھا کہ ایک حشمتی کو برداشت نہیں کر پاتے ہو. اب یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں اصلی بتا دوں دل کی کرم سے باذن اللہ مولا کے اور مولا کے مولا کے مولا کے مولا کی. یہ مونگیری لال کے سپنے دیکھ رہے تھے. پتا کیا، سب مل جائیں گے تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا، ان کو سمیٹ دیں گے. بیٹا تمہیں خالی ایک اشارہ ہوا تو بلڈوزر سمیٹ رہے ہیں. تم علی والوں کو سمیٹو گے؟ شاہ مردہ، شاہ مردہ، شاہ مردہ، قوت پروردگار، لافتہ 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 لا سیف. اب کیا ہوا؟ بولے بھائی ایسا کرو، شاید حشمتی کتابیں پڑھ کے جیت رہے ہیں. عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آج کہتے ہیں نا، آج پھٹو پال رکھے ہاں نالی کیڑے کہ وہ دعوی عشق رضا آل رضا سے نفرت. بیٹا ہم بھی علی والے ہیں، جواب ایڈوانس میں دے دیتے ہیں. دعوی عشق نبی اور آل نبی سے نفرت، دعوی عشق نبی کہہ رہے کربلا کہانی ہے، تم خبیثوں کی کہانی بننے والی ہے. لکھ لو انشاءاللہ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے انشاءاللہ القہار سید القاہرین علی رب العالمین. پکارو گے تو غوث پاک بھی کہیں گے بیٹا نانا جان کو بے بس کا مجھے پکار رہے. امداد تو اس کو ملے گی جو سچا ایمان والا ہوگا، جو مختار کل مانے گا. ہاں عرص اعلیٰ حضرت میں یہ پیغام بھی دے دو، اردو شیر ہندوستان جو اپنی زبان سے فرماتے ہیں بار بار، اللہ عمر خیر عطا فرمائے. ہر ولی نے کہا مختار دو عالم، مختار دو عالم، مختار دو عالم، مالک جنت، مالک جنت، صاحب کوثر، صاحب کوثر، صاحب کوثر، صاحب کوثر، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، عظمت والا، رفعت والا. ایک جملے میں سن لو عرس رضوی کے حشمتی، دنیا کے ہر شہر نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، ہمت کر کے علی والا ہوں. ہر ولی کو مان لے، علی کو نبی کو نہ مانے، بولو مومن ہوگا؟ شہر تو شہر ہے اور نئی واقفیت ہے، نہیں مان پایا، اللہ رسول کو مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ایمان پر خاتمہ ہوا جنتی. تو معلوم کیا ہوا؟ اب بولے بھائی ذرا کھول کے پڑھ لو ہم بھی دیکھ لیں. فتاوی رضویہ سے یہ کتابیں عبارتیں لا رہے ہیں. سنو میں نے کہا تھا نا فتاوی رضویہ دیکھنا اور ہے، دکھانا اور ہے، بھوالی جانا اور ہے، بھیجنا اور ہے. سنو جب سرکار نے ذوالفقار دی ہے نا اور آقا نے اپنی تلوار، تو اتنے وہ تو اصحاب ہیں. میں پھر کہتا ہوں نا، ایک بات سن لو، یہ بڑی محنت کرتے لیکن علی والے سے بچ نہیں پائیں گے انشاءاللہ. بھائی ایسا ہے وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، کسی ایک کی پیروی کر لے
ہدایت پا جائے گا. ہے نا بھائی، حدیث پاک لاتے ہیں کسی ایک کی پیروی کر لے ہدایت پا جائے گا. علی کے پیچھے لگا تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے کہ کون یزید کو پاپا کہے اور کون مروان کو ڈیڈی بنائے. ہمارا محبوب تو محبوب ہے. سنو، دنیا کے سارے ملا کتابیں چھان ڈالو، آخر میں یہی لاؤ گے کہ صحابی رسول. مانتا ہوں صحابی ہے. جب نبی نے سب کو بنا دیا ایک دوسرے کا بھائی، چشمان مبارک میں آنسو آئے، یا رسول اللہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. ارے فرمایا علی تو کیا سوچتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. تو کوئی بھی کہے گھبرانے کی بات نہیں. کیا بریلی شریف کو نہیں، مہراج شریف کو نہیں، ہم مانتے. مشائخ مہررہ شریف کی مانتے، اجمیر شریف بہت سے لوگ ہیں، غریب نواز کی مانتے، ان کے نانا جان کی مانتے ہیں. ہم بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کی مانتے، اسی کو پھیلاتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ بے شک ہر صحابی اللہ ادب کی توفیق دے. لیکن میاں ایک میزائل میں تو 6 مہینے ڈھول پھٹ گیا. علی والا میزائل مار کے واک مین لگا کے ایئر فون لیٹ گیا. آستہ ہے یہ قصہ ہے ذیشان کا، سوتے ہیں ان کے سائے میں. لوگ آئے بولے بڑی آواز ہے بھیا ڈھول میں. ہم نے کہا بجنے تو جب تک پھٹ نہ جائے، بجنے تو جب تک ہر ناصبی کا ڈھول، ہر رافضی کا ڈھول. معلوم کیا ہوا بیٹا؟ بات یہ ہے کہ شیر ہندوستان نے کیا بیان کیا اپنے گھر کو؟ جہاں گئے پیغام اعلیٰ حضرت لے کر گئے، جہاں گئے پیغام اعلیٰ حضرت سنایا، جہاں گئے پیغام سرکار سنایا. تو بے شک صحابی کا نجوم بڑی محنت کر کر کے چوتڑوں پہ جبے پہن کے آتے ہیں. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی ہے کہ کسی بھی ایک صحابی کی پیروی کر لے؟ ابھی تو میں نے کھولی کب ہے، میں تو وہ بھی کھولوں گا. تم کہہ رہے صحابی کی پیروی کر لے؟ صحابی نے علی کی پیروی کری. ابتدائی عشق ہے، باجی صاحبہ کا فیض ہے. بقول سرکار فرید ملت کے جب ہم ڈالتے ہیں تو گلے سے پورا باہر آتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بے شک صحابی ہے. آگے یاد آئے نہ اتنا کہہ دینا، ہر ملا دلے کا جواب وہ کہ یہ صحابی کی عظمت سنو، علی تو علی ہے. اس کی سنو، علی تو علی ہے. ان کی سنو، علی. بھیا صحابی کا نجوم ہم نے مانگ لیا، اور ایک جملے میں کہہ کے عرص رضوی کی تکمیل کر دوں. آج کے اعتبار سے جزئی طور پہ ہر صحابی کو مانتے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ اس مقام پر تھوڑا پریشرائز بھی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو گے، پڑھے لکھے ہو. لیکن میاں ہم وہی والی بات ہے بیدم وارسی کی. اچھے سرکار کی ساری تقریر ایک طرف، میں تو کہتا ہوں اس پہ سب پہ یہ بھاری ہے. جزئی طور پہ حدیث و قرآن کو چھوڑ کے، اقوال ائمہ اور صحابہ تابعین کو چھوڑ کر، کہ عشق نہ کر اور عشق کر. میاں وارسی بنو تو ایسے، رضوی بنو تو ایسے. بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے. شہر چھوٹ سکتا، محلہ چھوٹ سکتا، پیر بدل سکتا، پیرزادہ بدل سکتا، محلہ علاقہ بدل سکتا، اسٹیٹ اور صوبہ بدل سکتا، ملک بدل سکتا، لیکن چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا.
تو بہت ایک بات اعلیٰ حضرت کے فیض سے اور یہاں سے ولی سے علی تک ایک بات یاد آ گئی. اللہ جانتا دل نہیں دکھا سکتے کہ تم سب کا ہم سب کا ایمان بچ جائے. اور ایک بات اور سن لو, میں نے اس دن میں کہہ دیا تھا, مجھے برا کہے تم بولو جواب دو, میں نہیں کہتا جواب دو, ملاقات کرو کر لوں گا. اہل بیت کو گستاخی کرے ان کی اور بیدبیاں اور برا کہے پھر مجھ سے ملنے آؤ. چور لوفروں کو سنو, کیوں سنو؟ یہ کان سننے کے لیے ہیں. بختیار کاکی کی بات سنو, بابا فرید کی بات سنو. ارے یار قوال ہو کے اس کی مستی دیکھو. نصیب ہے کہ تم کو سب کچھ ملا, رضوی حشمتی رنگ, نظامی مستی بھی مل گئی. پنجاب کا پنجابی ہوں, ہمت کا دھنی ہوں. ایک صابری بزرگ نے نگاہ ڈالی, ورلڈ وائڈ ہیرو بن گیا. ایک نگاہ صابر کا یہ عالم ہے. کیوں مانگے تم سے, کیوں مانگے تم سے, بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. پنجاب کا پنجابی ہوں, ہمت کا دھنی ہوں, میں پنجتنی 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 ہوں. تو معلوم کیا ہوا, یا شہر گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی پنجتنے پاک اعلان پنجتنے پاک. تو عرض کیا کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, ایمان بچا لو. یہ مقام ایسا آتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا ہے, فکر میں پڑ جاتے ہیں, تقریر تحریر میں کیا کہیں کیا کہیں, زبان قلم کیسے سنبھالیں. لیکن دیکھو کبھی یہ ٹاپک اور انشاءاللہ علی کے کرم سے بولیں گے انشاءاللہ کہ کہاں تک قلم کی بساط ہے, کہاں تک زبان کی بساط ہے, اور کہاں پر قلم اور زبان یہ رک جایا کرتے ہیں. لیکن ایک بات پہ میں نے دیکھا اچھے اچھے آتے ہیں, ہاں بھائی ہم بھی ہر صحابی کو مانتے ہیں, ہاں بھائی ہم بھی, ہاں بھائی ہم بھی. ایک جھلک دکھائی تھی کہ صحابہ کے درجے کتنے ہیں, تو بیٹا خون کی الٹیاں ہو گئیں. تو سنو بس اپنی بات, انشاءاللہ آگے دعا, اللہ ایمان سلامت رکھے, ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. یہ ان کے کرم سے, فیض سے, حضور باجی صاحبہ کے صدقے, باب العلم کے طفیل. میں اس باتوں میں یہ بات جوڑنا چاہتا ہوں بطور حاشیہ. حالانکہ ایسا نہیں, جو اپنے ہیں بیچارے وہ اچھی نیت سے کہتے ہیں ہم بھی ہر صحابی کو مانتے, لیکن ایک جواب دے دوں, کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہیں پڑھا نہیں, کہیں سنا نہیں. فیض علی باب العلم ہے نا میرے آقا, ہر صحابی کو مانتے, ہر صحابی کو, ہر صحابی کو, علی کو مانتے بھی اور علی سے مانگتے بھی. ہر صحابی کو, ہر صحابی کو درجہ بدرجہ, ہر صحابی کو درجہ بدرجہ, ہر صحابی کو اور علی کو اور علی سے اور علی سے. بیٹا یہی تو لائن کھنچ گئی, مانتے سب کو ہیں اور مانگتے. اب تم جانو کس سے مانگتے ہو بھٹو, مشکلیں حل کر شہے, مشکل کشا کے واسطے, پاتا ہے خیبر علی منتقا کے واسطے, اور کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. کرتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں سیدی احمد رضا حضور اعلی حضرت کے واسطے. دشمنان اہل سنت پر ہم سب کو منصور رکھ. بلفتح سیدی دل مدینہ ہو ہم سب کا, معمور ہو ہم سب کا, حضرت ادریس بن عطائے خواجہ پیا کے. کوئی بات سب قتل لسانی سے کہنے سننے میں غلطی ہو گئی ہو, توبہ کر لیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. ہر صحابی کو, ہر صحابی کو درجہ بدرجہ, علی کو مانتے بھی اور علی سے مانگتے بھی. ارے علی آگے بتائیں گے اس کے بیٹوں سے بھی مانگتے. جلے تو جلے, ہمارا نعرہ
ہمارا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علم بردار مصطفیٰ، فیضان سید الشہداء امیر حمزہ، باطل کا کر خاتمہ، ہر بلا کا کر خاتمہ، ہر خبیث کا کر خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، عرس قادری، عرس برکاتی، عرس رضوی، عرس حشمتی، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور باجی صاحبہ، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھریے ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کی، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا